تمام تر تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اور تمجیدات، تکبیرات اور تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ رب العزت، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو اکیلا ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا داتا اور دستگیر ہے۔ بے شمار لا تعداد صلاۃ و سلام ہوں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اس کے نیک بندوں پر اور اس کی نیک بندیوں پر۔ برادران اسلام، آپ سب احباب کا عموماً اور مسجد انتظامیہ کا خصوصاً ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ نے ہمارے ان مشائخ کے دروس کا اہتمام کیا اور انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرا کوئی طویل یا لمبا چوڑا بیان نہیں ہوگا۔ سچی بات یہ ہے، میں تو اپنے شیخین سے محبت کے اظہار کے لیے یہاں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ جب ہم ان پروگراموں کی ترتیب بنا رہے تھے اور اشتہار ڈیزائن کر رہے تھے تو میں نے بڑی محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ اپنا نام جو ہے وہ شیخ محترم کے نام کے نیچے لکھوایا۔ یہ نسبت بڑی پیاری نسبت ہے اور بڑا پیارا تعلق ہے۔ علماء کرام کی صحبت، ان کی ملازمت، یہ بڑی عظیم نسبت ہے۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ مجھے اپنے ان مشائخ سے، علماء سے، جو میری آنکھوں کا نور ہیں، میرے ماتھے کا جھومر ہیں، مجھے ان سے قلبی دلی محبت ہے۔ ابھی آپ نے قاری صاحب حافظ اللہ سے بھی حدیث سنی کہ جب مسلمان سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو اللہ رب کریم بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو محبت اور عقیدت کی وجہ سے میں کچھ کلمات کہنے کے لیے حاضر ہوا تاکہ میرا شمار بھی ان خوش نصیب لوگوں میں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہی جیسا مقام اور مرتبہ نہ صحیح، اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ صالحیت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ اور یہ مجلسیں، یہ صحبتیں، یہ رفاقتیں، یہ تعلق اور نسبتیں اتنی عظیم ہیں۔ فرمایا کہ لا هم الجلساء لا یشقی بهم الجلیس، ان کے ساتھ بیٹھ جانے سے بھی بندہ خیر سے محروم نہیں ہوتا۔ محض سامنے بیٹھ جانے سے بھی اللہ رب کریم کے فضل کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو اس نسبت کے تعلق سے میں حاضر ہوا۔ دو ایک باتیں آج کے موضوع پر اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے عرض کروں گا۔ انشاءاللہ مفصل خطاب میرے شیخ محترم کا ہوگا۔ اللہ اکبر، عظمت اسلام۔ دیکھیے، اسلام ہمارا مذہب ہے۔ قبر کے 3 سوالوں میں سے بھی ایک سوال اسلام کے بارے میں ہی ہے، دین کے بارے میں ہی ہے۔ اور جواب کیا ہوگا؟ دین الاسلام، کہ میرا دین، میرا مذہب اسلام۔ اسلام ہی ہمارا سرکاری مذہب بھی ہے اور ہم نے اسے دل و جان سے قبول کیا۔ اسلام کیا ہے؟ حدیث جبریل میں بھی پہلا سوال اسلام کے بارے میں تھا۔ سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم جب ایک سائل کی شکل میں صاف ستھرے لباس میں سامنے آئے تو پہلا سوال اسلام کے بارے کیا تھا۔ جواباً نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اسلام کیا ہے؟ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ اصل اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کے ایک ہونے کی شہادت دو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور آخری نبی ہونے کی گواہی دو۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ۔ یہ ارکان اسلام جو 5 ہیں یہ سب کے سب گنوا دیے، فرمایا یہ ہے اسلام۔ یہ قائم ہے تو اسلام قائم ہے، اگر ان کو ضائع کر دیا تو گویا اسلام کو ضائع کر دیا۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ حج
صرف صاحب استطاعت پہ فرض ہے اور زکوٰۃ صرف صاحب نصاب پہ فرض ہے. باقی نماز کا معاملہ، اسی طرح ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا معاملہ ہر عاقل اور بالغ پہ فرض ہے، مسلمان مرد ہو یا عورت. ان کی حفاظت اسلام کی حفاظت ہے. اور اسلام کے لیے آپ دیکھیے اللہ نے کتنے خوبصورت انداز سے اسلام کا پیغام پہنچایا ہے. دیکھیے ہمارا یہ چہرہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، ہر انسان اپنے چہرے کی بڑی فکر کرتا ہے. چہرے کے تعلق سے بڑا حساس ہے انسان. کہتا میرے چہرے پر کوئی داغ، کوئی دھبا، کوئی عیب اسے پسند نہیں ہے. ہر انسان کو چہرے کا تعلق بڑا گہرا ہے دین اسلام کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ. بار بار اللہ تعالیٰ نے چہرے کا ذکر فرمایا جس کی ہم بڑی قدر، بڑی فکر کرتے ہیں. اس کو بار بار دھوتے ہیں، اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کرتے ہیں، اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں. ذرا سی معمولی سی نیکی کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. اور ایک حدیث میں آتا ہے ولو ان تکلم اخاك وانت ووجهك منبسط او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نیکی کو معمولی اور حقیر مت جانیے، بھلے اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو. خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، اس کا استقبال کرنا، اس کے ساتھ خوبصورت انداز سے پیش آنا، یہ بھی عظیم نیکی ہے. اگر موقع ملے تو یہ بھی کر گزریے، اسے بھی حقیر مت جانی. کسی نیکی کو حقیر مت جانی. نماز کے لیے باتیں، امام صاحب سجدے میں ہیں، نمازی سارے سجدے میں ہیں اور سجدہ بھی دوسرا ہے. آپ سوچتے ہیں اب امام صاحب نے دوسرے رکعت میں کھڑے ہونا ہے، تو کیوں نہ جب امام صاحب کھڑے ہو جائیں تو میں قیام میں امام صاحب کے ساتھ مل جاؤں. نہیں، آپ اس سجدے میں آ کے امام صاحب کو مل جائیے. اس سجدے کو بھی مت چھوڑیے، اس سجدے کو بھی معمولی مت جانیے، حقیر مت سمجھیے، اسی سجدے میں آ کے مل جائیں. یہ ہے نیکی کا موقع. جو موقع اللہ تعالیٰ دے دے اسے غنیمت جانیے، حقیر نہ جانیے، اسے کر گزریے. لا تحقرن من المعروف. تو بات چہرے کی ہو رہی تھی، وضو کی بات کو لے لیجئے. فرمایا جب انسان وضو کرنے کے بعد کامل اکمل سنت کے مطابق وضو کر کے نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے، فَإِذَا أَنْتَ وَضَعْتَ وَجْهَكَ لِلَّهِ فِي الصَّلَاةِ، جب تم نماز کی حالت میں اپنی پیشانی کو، اپنے ناک کو اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہو، خَرَجْتَ مِنْ خَطَايَاكَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ. سنن نسائی کی حدیث ہے، فرمایا تمہارے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ اس طرح معاف کر دیتا ہے، تمہیں گناہوں سے یوں پاک اور صاف کر دیتا ہے گویا تمہیں آج ہی تمہاری ماں نے جنم دیا ہو. بات کس کی ہو رہی؟ چہرے کی. ملنا ملانا بھائیوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ، اچھے چہرے کے ساتھ، یہ بھی نیکی ہے. وضو کے بعد سجدے میں پڑ گئے، یہاں بھی چہرے کا ذکر ہے. نماز میں انسان کھڑا ہے، توجہ ساری سجدے کی جگہ پر ہو، جہاں اس نے سجدے میں پیشانی کو رکھنا ہے. اس لیے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا لوگ دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھنے سے باز آ جائیں، نماز میں سجدے کی مقام پہ دیکھیں. او لا ترجعوا الیہم، ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ نظر چھین لے، تمہاری بینائی کو ختم کر دے. یہاں بھی چہرے کا ذکر ہے. قربانی عظیم فریضہ ہے. قربانی کے موقع پر بھی نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ اپنے جانور کو بھی، اس کے چہرے کو بھی قبلہ رخ کرنا ہے. جانور کا چہرہ بھی، تمہارا تو چہرہ بڑا عظیم ہے، اس جانور کے چہرے کو بھی اللہ کے سامنے یعنی قبلہ رخ کر دیجئے. اور جب اس کو لٹا لیا، اس پہ چھری چلا رہے ہو، تو تب بھی اللہ سے ایک وعدہ کرنا ہے. اللہ سے ایک وعدہ کرنا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہاں بھی چہرے کا ذکر ہے، انی وجہت وجہی، اللہ میں نے جانور کو بھی تیرے سامنے لٹا دیا، میں نے اپنے آپ کو بھی تیرے لیے پیش کر دیا. میرا چہرہ، میری ذات، میری ہر خواہش تیرے دین کے لیے، تیرے اسلام کے لیے قربان ہے، تیرے دین کے تابع ہے. مسلمان تو ہوتا ہی تابع.
مسلمان کا معنی ہی اللہ کا فرما بردار، اس اونٹ کی مانند جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو، مالک خواہ بچہ کیوں نہ ہو 10 سال کا، 6 سال کا بچہ کیوں نہ ہو، اونٹ چوں چرا نہیں کرتا، کچھ نہیں کہتا، مالک کے پیچھے پیچھے اس کے حکم کی تعمیل میں چلتا۔ یہ ہے مسلم۔ اسلام ایسا عظیم ہمارا مذہب ہے، جو دین اسلام آخری مذہب ہے، اسی کے متعلق قبر میں بھی سوال ہوگا۔ یہی دین عزت والا دین ہے، دین رحمت ہے۔ سیدنا امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، نحن قوم اعزنا اللہ بہذا الدین، اعزنا اللہ بہذا الاسلام۔ ہم جاہل لوگ تھے، دین سے بہرہ ور، دین سے ناآشنا، جہالت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ نے دین کو اتارا، ہم نے دین کو قبول کیا، اللہ نے ہمیں عزتیں عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں بڑا نام دیا۔ تو عزت دین کی وجہ سے ہے۔ مہما نبتغی العزت فی غیری اذلنا اللہ۔ اگر ہم نے دین چھوڑ دیا، دین کے ساتھ وفا نہ کی، دین کو وقت نہ دیا، دین کے لیے محنت نہ کی، کسی اور ہی بات میں، کسی اور ہی کام میں اپنے وقت کو کھپا لیا، اور ہی مصروفیات ڈھونڈ لی، یا کوئی اور مذہب ڈھونڈ لیا، دین چھوڑ دیا، دین سے محبت اور وفا نہ کی، اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے گا۔ کس نے فرمایا؟ جناب امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ عزت اللہ تعالیٰ نے دین میں رکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت والا دین ہے۔ اسی دین کو اختیار کرنے کا، اس پر کار بند رہنے کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے، حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ آپ بھی اپنے چہرے کو، یعنی اپنے آپ کو، چہرے کا ذکر بار بار کیوں؟ لِأَنَّهُ أَشْرَفُ الْأَعْضَاءِ۔ تفسیر جلالین کے مطابق یہ اعضاء میں بڑا نمایاں، بڑا عظیم اور اشرف ترین عضو ہے۔ چہرہ متی تو انسان متی، چہرہ اللہ کے سامنے تو گویا انسان اللہ کے سامنے آ گیا۔ یہی حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ آپ بھی اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے وجود کو، اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے پیش کر دیجئے، اللہ کے سامنے کھڑا کر دیجئے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے مت ہو جائیے۔ ایک اور مقام پہ یہی حکم دیا، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ آیت وہی ہے، حکم وہی ہے، آیت دوسری، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ اور ایک اور مقام پر پوری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اپنے سارے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا، اسی بات کا حکم دیا، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن۔ جو بھی انسان اسلام پر عمل کرے گا، من اسلم، اسلم اسلام سے تو نکلا ہے، اسی باب سے ہے کہ جس نے اپنے اوپر اسلام کو نافذ کر لیا، اسلام پر جس نے کاربند ہو کر زندگی بسر کر لی، جس نے اسلام کو وقت دیا، اسلام سے محبت کی، اپنے بچوں کو اسلام دے گیا، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور بہت ساری آیات ہیں۔ دین کو وقت دیجئے، اسلام کو پہچانیے، اسلام کی قدر کیجئے۔ آج اغیار کو تو چھوڑیے، اپنوں کا ٹارگٹ اسلام ہے، اور بھی اپنے بھی پرائے بھی اسلام کو ہدف بنائے بیٹھے ہیں۔ وہ لوگ اسلام سے خائف ہیں، وہ آئے روز اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپگنڈا کر رہے ہیں، مہم چلا رہے ہیں۔ اس لیے ہماری پہلے سے بڑھ کر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کا مطالعہ کریں، اسلام کو پہچانیں، صحیح اسلام کی تعبیر اور تشریح کو پہچانیں، اور یہ دین، یہ مذہب، یہ اسلام اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو دے کے جائیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بھی تو یہی کہا، انبیاء کرام بھی تو یہی کہتے رہے، ما تعبدون من بعدی، اپنی فکر نہیں، اولاد کی بھی فکر۔ یہ دین اللہ تعالیٰ کی رحمت والا دین ہے۔
اسے اپنی اولاد کو بھی منتقل کرنا ہے تاکہ کل کو وہ ہمارے لیے نماز میں آ کے دعا کریں، ورنہ وہ سال بعد برسی والے لوگ نہ بن جائیں، عرس منانے والے اور سال بعد ابا جی کے لیے دعائیں کرنے والے، سال بعد قبرستان جانے والے نہ بن جائیں۔ ہمیشہ ہماری اولاد ہمارے لیے دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہر تشہد میں بیٹھ کر وہ ہمارے لیے دعا کرے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ تب ممکن ہوگا جب ہم اولاد کو اسلام دے کر جائیں گے۔ اولاد کو اسلام نہ دیا تو سال بعد وہ پھر برسی اور عرس منانے والی تو اولاد ہوگی، ہر نماز میں دعا کرنے والی اولاد نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی صحیح فہم عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جب تک اسلام زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اللہ پاک جب بھی موت دے ایمان اور اسلام اور شہادت کی حالت میں موت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ یہ تھے فضیلت الشیخ اسحاق نذیر صاحب جو کہ ناظم تبلیغ ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث کراچی۔ بڑی قیمتی گفتگو فرما رہے تھے۔ ساتھیوں سے درخواست ہے تھوڑا یہ آگے کی جگہ خالی ہے، ذرا یہاں اس جگہ کو بھی پر کر لیں، پیچھے سے ذرا ٹیک لگا کے آگے آ جائیں جوان ساتھی بیٹھے۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دوں گا فضیلت الشیخ ریاض الرحمان یزدانی صاحب، فاروق الرحمان یزدانی صاحب جو کہ ناظم تعلیمات ہیں وفاق المدارس سلفیہ اور کتب کثیرہ کے مصنف ہیں۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ آج ہماری اس مسجد جامع مسجد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود ہیں، اور ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فضیلت الشیخ احسن سلفی صاحب کہ جو کہ خادم العلماء ہیں، علماء کی خدمت بھی کرتے ہیں، خود عالم دین بھی ہیں، اور ہماری ایک عظیم دینی درسگاہ جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کے مدیر بھی ہیں۔ تو اب میں بلا تاخیر درخواست کروں گا فضیلت الشیخ ریاض الرحمان یزدانی صاحب سے، فاروق الرحمان، بس وہ یاد ہو جائے گا نا، شیخ آئیں گے زیادہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما وفهما وعملا۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله۔ ومن الناس،
اور لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں من یتخذ من دون اللہ اندادا، جو اللہ تعالیٰ کے سوا اور لوگوں کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، پھر ان سے اس طرح کی محبت کرتے ہیں جس طرح کی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جبکہ ان کے مقابلے میں جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بڑے حساس ہیں، بڑے سخت ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے کہ جو خالق و مالک ساری کائنات کا مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الرسل سید کل کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کہ جو پیغمبر رحمت علیہ الصلاۃ والسلام ساری کائنات کے لوگوں کے لیے رہبر اور رہنما ہے۔ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرنا حرام ہے، بعین ہی امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے رسول پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے علاوہ مخلوق میں سے کسی دوسرے کی غیر مشروط طور پر اطاعت اور فرما برداری کرنا بھی حرام ہے۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد سب سے پہلے تو میں ان تمام احباب کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو کہ جن کی محنت سے، کاوش سے، کوشش سے، خواہش سے اس مقام پر یہ مسجد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تعمیر ہوئی ہے، ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ جس طرح انہوں نے اس جگہ پہ، اس محلے میں، اس علاقے میں اللہ تعالیٰ کا یہ خوبصورت گھر تعمیر کیا ہے، اللہ پاک اپنے وعدے کے مطابق ان تمام احباب کے جنت میں گھر جو ہے وہ تیار فرمائے۔ تقریباً عرصہ 27 سال سے کراچی میں آنا جانا ہے وقتاً فوقتاً، اور زیادہ وقت انہی گلیوں بازاروں میں جو ہے نا وہ گزرا، تو صحیح بات ہے کہ مسجد دارالسلام سے نکلیں تو دور دور تک جو ہے وہ مسجد اہل حدیث نظر نہیں آتی تھی۔ یہ مصطفیٰ بھائی یہاں اس دور کے علاقے سے مسجد دارالسلام میں جا کر نماز پڑھتے تھے۔ تو اس دفعہ جب مجھے عزیزم مولانا بلال بشیر صاحب حافظہ اللہ نے بتایا کہ آپ کا پروگرام ناصر کالونی میں ہے، تو میں نے کہا وہاں تو مسجد ہی ایک ہے دارالسلام، تو وہیں پر ہی پروگرام ہوگا۔ کہنے لگے نہیں، مسجد علی بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے تصور میں یہی تھا کہ کسی گلی میں کوئی چھوٹی سی مسجد ہوگی، وہ نئی تعمیر ہوئی ہوگی، تو وہاں پر جو ہے نا وہ دوستوں نے پروگرام رکھے۔ لیکن یقین جانیے کہ جب میں یہاں مسجد کے دروازے پہ پہنچا ہوں اور شیخ اسحاق نذیر صاحب نے موٹر سائیکل کی بریک لگائی ہے، تو میں حیران ہو گیا کہ اس مسجد میں ہم نے جانا ہے اور اس علاقے میں اتنی خوبصورت مسجد احباب نے تیار کی۔ ہر انسان کی اپنی اپنی ترجیحات اور پسند ہوتی ہیں۔ یہ مولانا محمد اشرف صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ مجھے شروع سے ہی اپنی اہل حدیث مساجد اور مدارس کو دیکھنے کا شوق ہوتا۔ میں جب کراچی میں آتا تھا تو مجھے کوئی شوق نہیں تھا کہ ساحل پہ جائیں، فلاں جگہ پہ جائیں، فلاں پارک میں جائیں۔ میں مولانا سے ایڈریس معلوم کرتا ہر روز صبح کو
کہ مجھے کسی اہل حدیث مسجد کا ایڈریس بتائیں، کسی اہل حدیث مدرسے کا ایڈریس بتائیں، اور پھر سارا دن گھوم گھام کے وہ ایک دو مسجدیں جو میں دیکھتا باہر سے تالا لگا ہوا ہوتا، لیکن دروازے پر کھڑے ہو کر گلی میں دیکھتا کہ یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، دل خوش ہو جاتا۔ تو آج بھی میری کیفیت یہی ہے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ میں ان تمام احباب کے لیے دعا گو، ان تمام احباب کے لیے اللہ پاک سب کو لمبی زندگیاں نصیب فرمائے، اللہ پاک ان کے دنیا کے گھر بھی آباد فرمائے اور ان کے آخرت کے گھر بھی آباد فرمائے، جو اللہ کے اس گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرے۔ اور بھائی مصطفیٰ کو زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا تو سفر کٹ گیا، ورنہ یہ کہاں دارالسلام میں جاتا نماز پڑھنے کے لیے، جماعت سے رہ جاتا تو پوچھ رہے دور سے بڑی سے آتے۔ اب اس کا کوئی عذر نہیں ہوگا، اگر امام صاحب دیکھیں نا یہ بھائی مصطفیٰ لیٹ آ رہا ہے تو پھر اس سے بولے یہ ناشکری والی بات ہے، وقت پہ آیا کرو، پہلی صف میں آ کر جو ہے نا وہ کھڑے ہوا۔ بہرحال میں ایک بار پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی بات کرتا ہوں۔ حضرت امام صاحب نے جو نماز کے بعد حدیث سنائی ہے، اسی سے ہی میں اپنی بات کو آگے چلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ انسان بہت ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے، کوئی انسان مال سے محبت کرتا ہے، کوئی انسان مکان سے محبت کرتا ہے، کوئی انسان عزیز و اقارب سے محبت کرتا ہے، کسی کو اپنے عہدے، اقتدار اور اختیار سے محبت ہوتی۔ لیکن یہ جتنی بھی محبتیں ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان ایک محبت کو دوسری محبت پر قربان کر دیتا ہے۔ آج مجھے ایک چیز سے زیادہ محبت ہے، کل اسی محبت کو کسی اور محبت پر قربان کر دیتا۔ مثال کے طور پر یہ مال ہے، دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، انسان یہ کمانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، دور دراز کے سفر پہ چلا جاتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، بعض اوقات ملک سے باہر چلا جاتا ہے، اپنے گھر والوں سے، بیوی بچوں سے، عزیز و اقارب سے، ماں باپ سے، رشتہ داروں سے دور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات اپنے عزیز و اقارب کی خوشیوں اور غمیوں میں بھی شریک نہیں ہوتا۔ اس انسان نے مال کی محبت میں باقی ساری محبتیں قربان کر، لیکن کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ پھر اسی مال کو اولاد کی محبت میں قربان کرتا ہے، بیوی کی محبت میں قربان کرتا ہے، ماں باپ کی محبت میں قربان کر دیتا ہے، عزیز و اقارب کی محبت میں قربان کر دیتا ہے، کبھی اس مال کی محبت کے لیے اپنی صحت اور اپنی جان کو بھی داؤ پر لگا دیتا ہے، اور کبھی اپنی جان سے اتنی محبت کرتا ہے پھر اس مال کو خرچ کر دیتا ہے اور کہتا ہے اس کے علاوہ بھی اگر کسی سے آپ قرضہ لے کر میری جان بچا لے تو میں محنت کر کے قرضہ بھی اتار دوں۔ اسی طرح آپ باقی ساری محبتوں کا اندازہ کریں، میں بات کو مختصر کرتا ہوں کہ انسان جتنی بھی محبتیں پالتا ہے، رکھتا ہے، کبھی نہ کبھی ایک محبت کو دوسری محبت پر قربان کر دیتا ہے، لیکن ایک محبت ایسی ہے کہ جس پر کائنات کی ساری محبتیں قربان کی جا سکتی ہیں، لیکن اس محبت کو کائنات کی کسی محبت پر بھی قربان نہیں کیا جا سکتا، اور وہ محبت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ محبت صرف مومن بندہ کرتا ہے، کوئی دوسرا انسان نہیں کرتا، کوئی دوسرے مذہب والا نہیں کرتا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں باقی کائنات کی ساری محبتیں اگر قربان کرنے کا کوئی جذبہ رکھتا ہے تو وہ صرف مومن ہے، ایماندار ہے، مسلمان۔ اس لیے کہ اس کا ایمان ہی اس وقت تک مکمل نہیں، بلکہ ہوتا ہی نہیں، یہ اسلام میں اس وقت تک داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محبت کی محبت پر کائنات کی ساری محبتیں قربان نہ کر دیں۔ خود امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان نبوت سے یہ بات ارشاد فرمائی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ کائنات کی ساری محبتیں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان نہیں کرتا۔ لیکن جو بات میں آپ بھائیوں سے کرنا چاہتا ہوں، یہ تو ہر بندے سے آپ پوچھ لیں، وہ کہے گا مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے۔ جیسے مولانا اسحاق صاحب بیان فرما رہے تھے
کہ وہ کہے گا میرے بڑی محبت ہے، لیکن اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا، اللہ کے سامنے وہ مسلم نہیں ہے، اپنے چہرے کو اللہ کے مطیع نہیں کرتا، دعویٰ کرے گا میں محبت کرتا، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس سے جواب میں اللہ بھی محبت کرے اور اللہ کا رسول بھی محبت کرے؟ بھئی یہاں محبت کا دعویٰ تو ہر انسان کرتا ہے، کیا اس کی محبت اللہ کے ہاں قبول بھی ہے یا نہیں؟ اللہ اور اس کے رسول نے اس کی محبت کو قبول بھی کیا ہے یا نہیں کیا؟ کیونکہ جس کی محبت قبول ہوتی ہے جواب میں محبوب بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور محبت کبھی یک طرفہ نہیں ہوتی، وہ آوارگی ہوتی ہے کہ جو انسان ایک سے محبت کرتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ آگے سے لفٹ ہی نہیں کرواتا، تو کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ انسان اس کو چھوڑتا ہے، کسی اور سے محبت شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اگر اس کو محبت کے جواب میں محبت ملے پھر یہ اس سے منہ نہیں پھیرتا۔ میں یہی بات آپ بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، وہ کون خوش نصیب ہے کہ جو انسان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی محبت کو قبول کر کے پھر جواب میں اس سے اللہ بھی محبت کرے، اللہ کا رسول بھی محبت کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے یہ بات ارشاد فرمائی، اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ واحد ہستی ہے اس کائنات میں کہ جن کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کوئی ایک لفظ بھی آپ کی اپنی مرضی کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کی وحی سے ہوتا ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی لفظ بولتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں، اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ فرما دیا نبی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کہا، اللہ کی وحی سے کہا۔ اگر نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ جب صف بناتے ہو تو پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے کھڑے ہوا کرو، اگر درمیان میں خلا رہ گیا تو بیچ میں سے شیطان گزرے گا، یہ آپ نے اپنی مرضی سے نہیں فرمایا بلکہ اللہ کی وحی سے فرمایا۔ دنیا کے کسی اور شخص کے بارے میں اس کو ماننے والے، اس کی فرما برداری کرنے والے، اس کی پیروی کرنے والے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارے مقتدا اور ہمارے پیشوا کی جو بات ہے وہ اللہ کی وحی کے مطابق ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ پاک نے ایک مومن مسلمان کو شرف بخشا ہے، یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے نبی کی ہر بات اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ ہے، آپ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے مسجد میں، ایک آدمی نے آ کے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرمائیں کہ اس روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ کون سی ہے اور سب سے بدترین جگہ کون سی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی مجھے معلوم نہیں ہے، جبریل علیہ السلام آئیں گے تو میں جبریل علیہ السلام سے پوچھوں گا پھر آپ کو بتا دوں۔ اب جبریل علیہ السلام آئے، آپ نے فرمایا جبریل بتاؤ زمین پر سب سے بہترین جگہ کون سی ہے اور سب سے بدترین جگہ کون سی؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے بھی معلوم نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر پھر آپ کو بتاؤں۔ اب جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بتایا، جبریل علیہ السلام آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی وہ سوال کرنے والا بندہ کون ہے جس نے یہ پوچھا تھا کہ بہترین زمین میں جگہ کون سی ہے اور بدترین کون سی؟ آج ہماری سوچ بھی تو ہے نا، ہم سے اگر کوئی بندہ پوچھ لے پھر ہم دیکھیں گے بھی کون سے بازار میں، کون سے چوک میں، کون سی چرنگی پہ جو ہے نا وہ مارکیٹ اچھی ہے وہاں دکان بنا لی جائے، وہاں مکان بنا لیا جائے۔ مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ جو بات بیان فرمائی، آپ نے فرمایا مجھے جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے یہ بات بتائی ہے کہ اس زمین میں سب سے بہترین جگہ اور سب سے بہترین ٹکڑا جو ہے، فرمایا مساجدہا، وہ اس کی مسجدیں۔ جب انسان مسجد میں آ جاتا ہے کوئی نیکی اور عبادت کرے یا نہ کرے، مثلا نماز نہیں پڑھتا، وہاں بیٹھ کر تلاوت نہیں کرتا، کوئی ذکر اذکار نہیں کرتا، لیکن انسان سوچے کہ جب تک وہ مسجد میں رہے گا وہ کتنے گناہوں سے اور کتنی برائیوں سے بچا رہتا ہے۔ یہ بہترین ہوئی نا۔
ایک ہے مسجد میں آیا ہے، اس نے نماز بھی پڑھی ہے، اس نے تلاوت بھی کی ہے، ذکر اذکار بھی کیا ہے، یہ تو اضافہ ہو گیا، نیکیاں ملیں گی۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی عمل نہ بھی کرے تو جب تک مسجد میں رہے گا گناہوں سے بچا رہے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، چغلی نہیں کرے گا، غیبت نہیں کرے گا، اس کے کان میں کوئی گانے شانے کی آواز نہیں پڑے گی۔ اور فرمایا وَشَرُّهَا أَسْوَاقُهَا، اس زمین پر سب سے بدترین جو جگہ ہے وہ اس کے بازار ہے۔ وہاں انسان گناہ سے بچنے کی کوشش بھی کرے تب بھی کسی نہ کسی طرح وہاں آلودہ ہو جاتا ہے۔ کوئی گالی دکان دے رہا ہے بازار میں، وہ اس کے کان میں پڑے گی، بازار میں چلتے ہوئے کسی غیر محرم پر نظر پڑ جائے گی، چلتے ہوئے کسی سے جو ہے نا یہ ٹکرا جائے گا، کوئی اور ایسے کتنے گناہ ہیں جو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی بازار میں سے ہو جائے۔ اس لیے مسجدوں سے محبت کرنی چاہیے، مسجدوں سے پیار کرنا چاہیے، مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ بہترین جگہ۔ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب اپنی مرضی سے نہیں دیا، اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات ارشاد فرماتے ہیں وہ آپ کی اپنی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے ہوتی۔ اور یہ بھی امام کائنات علیہ السلام نے ہی بیان فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، سفر کا ماحول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے وضو والا پانی لے کے اپنے جسموں میں مر رہے ہیں، کوئی چہرے پہ لگا رہا ہے، کوئی ہاتھوں پہ لگا رہا ہے، کوئی کپڑوں پہ لگا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہاں جب آدمی جاتا ہے نا تو بیت اللہ میں جب اس کو زمزم ملتا ہے تو پیتا تو وہ ہے ہی، لیکن اس کی کوشش ہوتی ہے کچھ اپنے جسم پر بہا لے، اس سے کوئی چہرہ دھو لے، اس کے کوئی کپڑے۔ اب تو کچھ تھوڑی سی مشکل ہو گئی، ورنہ پہلے جب ٹوٹیاں عام تھیں تو لوگ وہاں نہا بھی لیتے تھے۔ تو یہ محبت کی اور عقیدت کی علامت ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے، انسان اس کو بابرکت سمجھتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو والا پانی صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لے کے جسم پہ مل رہے ہیں۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ما حملکم علی ھذا، میرے صحابہ یہ کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں کس بات نے اس چیز پہ ابھارا ہے کہ تم یہ عمل کرو؟ صحابہ اکرام نے عرض کی حب اللہ و رسولہ، اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے ہم سے یہ تقاضا کیا ہے کہ ہم یہ عمل کریں۔ اب صحابہ نے جب اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا تو پھر امام کائنات علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، جو شخص یہ پسند کرتا ہے، جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے، جو اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اس کی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قبول ہو جائے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور جواب میں اللہ بھی اس سے محبت کرے، اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرے۔ اب دو باتیں ہوگی نا، ایک اس کی محبت ہے وہ اللہ نے قبول فرما لی، اور دوسرا جواب میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے محبت کی۔ فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ ایسا میرے سے ہو جائے، اس کو تین کام کرنے چاہیے زندگی میں۔ سب سے پہلا عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرے تو اس وقت سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، غلط بیانی نہ کرے۔ مصلی پر امام ہے، جھوٹ نہ بولے، ممبر پر خطیب ہے تو جھوٹ نہ بولے، مسجد میں نمازی ہے تو جھوٹ نہ بولے، گلی بازار میں گاہک ہے یا دکاندار ہے جھوٹ نہ بولے، منڈی میں تاجر ہے تو جھوٹ نہ بولے، یہ گھر میں باپ ہے تو جھوٹ نہ بولے، گھر میں بیٹا ہے تو اپنے باپ سے غلط بیانی نہ کرے، لین دین کے معاملات میں کسی بھی معاملے میں کسی کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث، جب بھی بات کرے تو سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یار میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا۔ اس کا مطلب ہے تو مسجد سے باہر نکلے گا تو پھر تو جھوٹ بولے گا نا۔ کہتا ہے میرے ہاتھ میں رزق ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا، ابھی اگر روٹی سے فارغ ہو گیا تو پھر جھوٹ بولے گا۔ مومن بندے کی شان نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کچھ گناہوں کا نام لے کر، اللہ کے رسول یہ گناہ مومن بندے سے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے، انسان ہے۔
پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا اللہ کے رسول مومن بندہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، اس سے اور بڑے بڑے گناہ ہو سکتے ہیں لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا، اس لیے کہ جھوٹ ایسا ہے کہ اگر کوئی انسان بولتا ہے یہ دوسرے گناہوں کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے، حتیٰ کہ ان گناہوں کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں سچ، فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، کہ سچائی جو ہے، سچ جو ہے، یہ انسان کو نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، نیکی کی رہنمائی کرتا ہے، والبر یہدی الی الجنہ، اور نیکی جو ہوتی ہے وہ انسان کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ تو مومن کی تو جستجوئی ہے، دیکھو اس نے شرک چھوڑا ہے تو جنت کے حصول کے لیے، اس نے بدعات سے کنارہ کشی کی ہے تو جنت کے حصول کے لیے، مومن نے نماز پڑھی ہے تو جنت کے حصول کے لیے، اس نے روزہ رکھا ہے تو جنت کے حصول کے لیے، اس نے زکوٰۃ میں سے، مال میں سے زکوٰۃ دی ہے تو جنت کے حصول کے لیے۔ اور مولانا فرما رہے تھے حج کے لیے گیا ہے، اب کوئی مقصد نہیں ہے۔ دنیا میں تو انسان سمجھتا ہے نا چلو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا، پیسہ خرچ کرے، اب جو عمرہ کرنے والا ہے یا حج کرنے والا ہے اس کے سامنے سوائے اس کے کیا مقصد ہے؟ وہ 2 4 7 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے صرف اس لیے نا کہ اللہ سے جنت حاصل کر لے، تو وہ جھوٹ بول کے جنت سے دور کیوں ہو جائے گا؟ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو سب سے پہلا عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، جو چاہتا ہے کہ میری محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قبول ہو جائے، اور جواب میں اللہ بھی اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھ سے محبت کرے، اس کو سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہ بولے۔ آج اولاد ماں باپ سے جھوٹ بولتی ہے، ماں باپ اولاد سے جھوٹ بولتے ہیں، وہ سمجھتے چلو اس کی کیا بات ہے، یہ تو آپس کا معاملہ ہے۔ کبھی بھی کسی کو کسی بھی معاملے میں غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ دوسری بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، فرمایا وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے پھر اس امانت میں خیانت نہ کرے، بلکہ اس کو پوری دیانتداری کے ساتھ اس کو واپس لوٹا دے۔ اب اس میں ایک امانت تو ہماری یہ دنیا داری کے اعتبار سے ہے نا، ہم نے کسی کے پاس پیسے رکھ دیے، کسی کے پاس کوئی جنس رکھ دی، کوئی سامان رکھ دیا، اس میں بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے، دیانتداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کسی نے کسی کو راز کی بات کہہ دی، اس کو سنبھال کے رکھے، آگے نہ پھیلائے، یہ بھی دیانتداری ہے۔ لیکن ایک امانت آخرت کے اعتبار سے بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ اگر اس زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق انسان استعمال کرے گا اور گزارے گا، یہ دیانتداری ہے۔ اگر اس زندگی میں اللہ کی نافرمانی کرے گا تو خیانت ہو جائے گی۔ یہ زبان ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، دماغ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، انسان کے اعضاء ہیں، یہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ اب جن کو اللہ نے زبان نہیں دی، بولنے کی طاقت نہیں دی، آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتی نہیں ہیں، کان اسی طرح سے موجود ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، ان کی کھوپڑیاں بھی ہیں، سر بھی ہیں، ان میں مغز بھی ہے لیکن وہ سوچتے نہیں ہیں۔ اب ان کے پاس اللہ نے یہ امانت نہیں دی، تو جن کو یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ اگر ان کا صحیح استعمال نہ کرے، زبان سے صحیح نہ بولے، کان سے صحیح نہ سنے، آنکھ سے صحیح نہ دیکھے، ہاتھ سے صحیح نہ پکڑے، پاؤں سے صحیح چل کر نہ جائے، دماغ سے صحیح نہ سوچے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اور امانتوں میں خیانت کی۔ مال کسی انسان کے پاس آ جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ اگر انسان اس مال کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرتا ہے، یہ دیانتداری ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، یاد رکھیے امانت میں خیانت ہو جاتی ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ اگر انسان اپنی اولاد کی تربیت صحیح کرتا ہے، ان کا عقیدہ صحیح بناتا ہے، ان کے اعمال درست کرتا ہے، ان کو اللہ کا فرما بردار چھوڑ کر اس دنیا سے جاتا ہے، اس نے دیانتداری کا مظاہرہ کیا۔ اور اگر کسی انسان کی اولاد اس کی عدم توجہ کی وجہ سے یا اس کے اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے اس کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے، اس کے اعمال درست نہیں رہتے، یا وہ اللہ کی نافرمان بن جاتی ہے، تو یاد رکھیے یہ بندہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے
کہ میری محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قبول ہو جائے، اور جواب میں اللہ پاک بھی اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھ سے محبت کرے۔ فرمایا پھر اس کو امانت داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ تیسری بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، فرمایا وَلْيُحْسِنْ جَارَهُ مَنْ جَاوَرَ، جو بھی اس کا پڑوسی بن جائے نا، اس سے اچھا سلوک کرے۔ اب ایک پڑوسی تو ہمارا گلی محلے کا ہوتا ہے، اب یہ نہیں ہے کہ بھی محلے میں، گلی میں، بازار میں وہ ہمارا پڑوسی بن گیا، اب ہم نے اس کو تنگ کیا ہے، ہمارا سارا پانی اس کے دروازے پر ہے، ہمارا اپنا کچرا جو ہے اس کے دروازے پر ہے، ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ ایک ہمارا پڑوسی مارکیٹ میں دکان کا ہے، ہماری دکان کے ساتھ دوسرے کی دکان ہے، ہماری وجہ سے وہ تنگ ہے، ہماری وجہ سے اس کی دکان میں آنے والا گاہک پریشان ہوتا ہے، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ یا پھر ایک پڑوسی وقتی طور پر ہوتا ہے، مسجد میں آئے، صف بنی ہے، نماز میں پڑوسی بن گیا، یا ہم سفر کر رہے ہیں بس کی، گاڑی کی، یا پھر جناب کسی اور سواری پر، وہ ہمارا سیٹ کا پڑوسی بن گیا، تھوڑی دیر کے لیے بے شک بنا ہے لیکن پڑوسی تو ہے۔ آپ نے فرمایا من جاورا، جو بھی اس کا پڑوسی بنا ہے اس سے اسے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ جو بندہ یہ تین کام کرے گا، ہمیشہ سچ بولے، امانت داری کا مظاہرہ کرے، امانت میں خیانت نہ کرے، اور اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبوت والی زبان سے یہ بات ارشاد فرمائی جس کے کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ ہوتا ہے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کی محبت اللہ پاک قبول فرمائے گا، اللہ کا رسول کے ہاں اس کی محبت قبول ہوگی، اور جواب میں اللہ بھی اس سے محبت کرے گا، اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرے گا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت قبول ہو جائے، جواب میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے، پھر ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی عادت بنانی چاہیے، دیانتداری ہماری پہچان بن جانی چاہیے، اور پڑوسیوں سے اچھا سلوک ہماری عادت بن جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک مجھے بھی اور آپ سب بھائیوں کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کی محبت اللہ پاک نے قبول فرما لی ہے، اور جواب میں اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ ہمارے نماز کے ذریعے ہمارے نام واجہ تشریف لائے اور دینی روح سے اللہ نے اپنے فضل فراہمی سے ہمارے دلوں کو منور کیا ہے۔ ہم علماء کرام کے مشغول ہیں اور آپ احباب بھی مشغول ہیں کہ آپ نے کھانا ٹائم علماء کرام کے ساتھ آپ بیٹھے اور روز کا وقت سنا۔ قرآن انصاری صاحب جو کہ بیانات کراتے رہتے ہیں، ماشاء اللہ بڑے جذبے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، پوری